رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة رواہ البخاری و مسلم۔ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہے اس کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے اپنے اپنے صحیح کے اندر نقل کیا ہے۔ حدیث کے راوی ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا، تم لوگ سحری کیا کرو، فإن فی السحور برکہ، اس لیے کہ سحری کے اندر برکت ہے۔ سحری کہتے ہیں روزے کی نیت کرتے ہوئے صبح صادق سے پہلے جو کھانے پینے کی چیزیں کھائی یا پی جاتی ہیں تو اس عمل کو سحری کہا جاتا ہے۔ سحری کرنا سنت اور مستحب عمل ہے۔ سنت اور مستحب کا مطلب کیا ہے کہ روزہ رکھنے کے لیے سحری کرنا واجب اور ضروری نہیں ہے۔ روزہ رکھنے کے لیے جو چیز واجب اور ضروری اور شرط ہے وہ ہے نیت، جس کے حوالے سے کل کے درس کے اندر آپ کے سامنے ذکر کیا گیا۔ کبھی اگر ایسا ہو کہ کسی نے نیت کی لیکن سحری نہیں کی، مثلا آنکھ نہیں کھلی اس کی وجہ سے، یا پھر کبھی سحری نہیں ہے گھر پہ اس کی وجہ سے بھی، یا کبھی اگر کوئی جان بوجھ کر بھی سحری نہیں کرتا ہے پھر بھی اس کا روزہ صحیح ہوگا، کیونکہ اس نے نیت کی ہے اور روزے کے لیے نیت کافی ہے۔ لیکن جہاں تک سحری کا معاملہ ہے تو یہ سحری کرنا سنت عمل ہے، مستحب عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قولی طور پر سحری کرنے کا حکم دیا ہے، اور فعلی طور پر خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحری کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمومی طور پر سحری کیا کرتے تھے۔ سحری کے اندر برکت ہے، حدیث کے اندر بتایا گیا ہے، وہ کہ سحری کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ برکت کا لفظ جب کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فلاں چیز کے اندر برکت ہے، یعنی فلاں چیز کے اندر خیر موجود ہے، خیر پایا جاتا ہے۔ تو سحری کے اندر خیر پایا جاتا ہے کس اعتبار سے؟ تو اس کی مختلف شکلیں ہیں برکت کی۔ مثال کے طور پر سحری کھا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ہوتی ہے، تو برکت کی ایک شکل یہ ہے کہ آپ نے کہا سحری کرو، تو آپ کی بات پر، آپ کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے ہم سحری کرتے ہیں، تو یہ برکت کی ایک شکل ہے۔ سحری کے اندر برکت کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ سحری کے ذریعے سے اہل کتاب کی مخالفت ہوتی ہے، اور ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر اہل کتاب کی مخالفت کریں۔ یعنی یہ جو امت مسلمہ ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کو جو شریعت دی ہے، اس شریعت سے ہٹ کر کے اہل کتاب کسی اور شریعت پر عمل کرتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں بہت سارے ایسے اعمال کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اہل کتاب کی مخالفت کرو۔ تو سحری کے اندر بھی اہل کتاب کی مخالفت کرنی ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحور،
کہ ہمارے روزوں کے درمیان اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق کرنے والی چیز سحری کھانا ہے، کیونکہ اہل کتاب روزہ رکھنے کے لیے سحری نہیں کرتے ہیں۔ ہمیں جو حکم دیا گیا ہے وہ حکم یہ ہے کہ ہم سحری کیا کریں، تو اس کے ذریعے سے اہل کتاب کی مخالفت ہوتی ہے، اور دین کے اندر اہل کتاب کی مخالفت مطلوب ہے۔ ایسے ہی برکت کی ایک شکل یہ ہے کہ سحری کھا کر کے ہم اللہ کی عبادت کے لیے قوت جمع کرتے ہیں، جو کہ شریعت کے اندر مطلوب چیز ہے۔ ہم جو بھی کھانے پینے کی چیزیں کھاتے ہیں جس کے ذریعے سے ہمیں قوت حاصل ہوتی ہے، تو ایک مومن کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ان غذاؤں کو حاصل کر کے ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کر سکیں۔ تو چونکہ سحری کھا کر کے انسان کے اندر قوت جمع ہوتی ہے، اور اس کے ذریعے سے روزہ رکھنے میں اس کے لیے آسانی ہوگی، اس شخص کے بالمقابل جو سحری نہ کرے، اس کے بعد پھر وہ دن بھر وہ نڈھال رہے، اس طرح سے نڈھال رہے، نہ صحیح سے تلاوت کر پائے، نہ صحیح سے وہ ذکر و اذکار کر پائے، نہ صحیح سے نماز پڑھ سکے۔ لیکن جو سحری کر لیتا ہے تو کم سے کم یہ ہوتا ہے کہ غروب تک وہ اپنے اندر ایک ایسی قوت جمع کر لیتا ہے جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی عبادتوں کو انجام دے سکے۔ ایسے ہی برکت کی ایک شکل یہ ہے کہ اگر انسان سحری کر لیتا ہے جس کے ذریعے سے بھوک یا پیاس ایک مدت تک کے لیے اس سے ختم ہو جاتی ہے، تو جب بھوک پیاس ختم ہوتی ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کے ذریعے سے بدخلقی کا مظاہرہ نہیں ہوتا ہے، بالمقابل اس شخص کے جو سحری نہ کرے اور اس کو بھوک پیاس بہت زیادہ لگ جائے، تو پھر بھوکا اور پیاسا شخص وہ غصے کو برداشت نہیں کر سکتا، جلدی غصہ ہو جائے گا، اور غصہ ہونے کی شکل میں وہ بدخلقی کا مظاہرہ کرے گا، برے اخلاق کا مظاہرہ کرے گا۔ تو پھر سحری جب انسان کھا لیتا ہے تو گویا کہ اس برے اخلاق کے مظاہرے سے وہ بچ جاتا ہے۔ تو برکت کی ایک شکل یہ بھی ہے۔ تو مختلف شکلیں ہیں برکت کی، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تسحروا، تم سحری کیا کرو، فإن فی السحور برکہ، اس لیے کہ سحری کے اندر برکت ہوتی ہے۔ سحری میں تاخیر کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لوگ اس وقت تک خیر کے اندر ہوتے ہیں جب وہ افطاری میں جلدی کرتے ہیں اور سحری میں تاخیر کرتے ہیں۔ تاخیر کا مطلب یہ ہے کہ جب وقت ختم ہو اس سے پہلے تک آپ سحری کریں، یہ نہیں کہ آپ بہت پہلے سحری کریں۔ اگر آپ پہلے کر لیتے ہیں سحری کی نیت کرتے ہوئے، آپ کا روزہ ہو جائے گا، لیکن مستحب کیا ہے، بہتر کیا ہے، افضل کیا ہے؟ سحری میں تاخیر کرنا افضل ہے۔ کتنی تاخیر کرنی چاہیے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے یہ حدیث بیان کیا ہے کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کیا کرتے تھے اور اس کے بعد پھر نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو روایت کرنے والی راوی نے پوچھا کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ جب سحری کرتے تھے، سحری ختم کرتے تھے اور نماز شروع کرتے تھے، تو اس کے بیچ کا وقفہ کتنا ہوتا تھا، ٹائمنگ کتنی ہوتی تھی بیچ میں؟ تو انہوں نے کہا کہ 50 آیت کے بقدر، یعنی اتنا وقفہ ہوتا تھا کہ انسان 50 آیت کی تلاوت کر لے۔ معتدل 50 آیت کی اگر تلاوت کی جائے تو بمشکل 10 سے 12 منٹ یا 15 منٹ لگے۔ اگر بہترین انداز میں تلاوت کی جائے تو قرأت کے انداز میں، تو پھر انسان کو 10، 12 یا 15 منٹ کا وقت لگ سکتا ہے۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سحری ختم کرتے تھے اور نماز جب شروع کرتے تھے، گویا کہ اذان دی جاتی تھی، اذان کے بعد پھر سنت پڑھی جاتی تھی اور اس کے بعد پھر نماز شروع کر دی جاتی تھی۔ تو یہ جو وقفہ ہوتا تھا تو بالکل باقاعدہ 10 یا 12 منٹ کا وقفہ ہوتا تھا، 50 آیت پڑھنے کے برابر کا یہ وقفہ ہوتا تھا۔ تو یہ اس انداز میں تاخیر کرتے تھے۔ ہمارے بعض وہ بھائی جو احتیاط کے نام پر پہلے ہی سحری کو روک دیتے ہیں، یعنی قریباً 12 منٹ یا 15 منٹ پہلے ہی اعلان کیا جاتا ہے کہ سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ 12-15 منٹ کا وقت کافی وقت ہوتا ہے، اور یہ تاخیر نہیں ہے،
یہ پھر اس سے پہلے عجلت پسندی ہو گئی کہ آپ احتیاط کے نام پر پہلے ہی، جبکہ آج کل گھڑی بھی آ چکی ہے، وقت کی تعین بھی ہو گئی ہے، صبح کاذب کیا ہے، صبح صادق کیا ہے، اس کی بھی تعین ہو گئی ہے، تو آج تو کوئی گنجائش نہیں نکلتی ہے اس کے اندر شک کرنے کی۔ اصل میں ہوتا کیا ہے، کہتے ہیں کہ اگر وقت ختم ہو گیا ہے تو اس کا یقینی ہونا چاہیے کہ واقعی معنی میں وقت ختم ہونے والا ہے، تو اب انسان کو پتہ نہیں ہے، تو اس وجہ سے 10-15 منٹ پہلے ہی رک جائے تاکہ احتیاط کے طور پر اگر وقت ہو بھی چکا ہو تو انسان کو کم سے کم یہ ہو کہ وہ پہلے اس نے ختم کر لیا ہے۔ تو اس اعتبار سے اسی طرح سے افطاری کا بھی معاملہ ہے کہ سورج کے غروب ہونے کا یقینی علم ہونا چاہیے۔ اب غروب ہوا کہ نہیں ہوا پتہ نہیں، تو 2-3 منٹ ایسے لیٹ کر دیتے ہیں تاکہ غروب ہونا بالکل یقینی ہو جائے۔ تو آج کل جب سورج کے غروب ہونے کا علم بالکل یقینی ہے، وقت باقاعدہ لکھا رہتا ہے، سن سیٹ کا وقت کیا ہے، تو پھر ایسی صورت میں احتیاط والی بات ختم ہو جاتی ہے، اس کے اندر شک والی بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں عمل کس پر کرنا ہے؟ جو وقت کی تعین کے ساتھ بتایا گیا ہے اسی وقت پہ کرنا ہے، اسی کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پر عمل ہوتا ہے، وہ یہ کہ سحری میں تاخیر کرنی چاہیے اور اسی طرح سے افطاری میں جلدی کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔